4 چیزوں کی کثرت کریں: کلمہ طیبہ کی کثرت، استغفار کی کثرت، جنت کا سوال کرنا اور دوزخ سے پناہ مانگنا۔ نمبر 5، حضرت فرما رہے تلاوت کلام پاک جس قدر ہو سکے۔ پہلے تو چاہے اعتکاف میں ہم بیٹھے ہو یا نہ بیٹھے ہو، تلاوت کا تو مہینہ ہے، ماشاءاللہ کر ہی رہے، لیکن اپنی تلاوت صحیح ہے کہ نہیں اس کی تصحیح کرانے کی ضرورت ہے۔ اپنے میاں جی سے، اپنے عالم سے، اپنے پرانے ساتھی سے جن کا قرآن صحیح ہو، اس کو صحت کرا لیں۔ ہے تو پھر بہتر ہے، نہیں ہے اور اس کے باوجود میں 5 پارہ 3 پارہ 10 پارہ کرتے جا رہا ہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ملتی ہے: رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ۔ ایک آدمی کا قرآن صحیح نہیں ہوتا ہے، تجوید صحیح نہیں ہوتی ہے، بہت قاریوں کی طرح مخرج تو نہیں نکال سکیں گے میں اور آپ، لیکن جو پڑھ رہے ہم اور آپ صحت کے ساتھ تو پڑھیں۔ تجوید کے جو موٹے موٹے قاعدے ہیں اس کو تو فالو کرنا ہوگا نا۔ تو ایک آدمی تلاوت ہر 7 دن میں ختم قرآن کر رہا ہے، ایک منزل روزانہ پڑھ رہا ہے، لیکن قرآن اس کا صحیح نہیں ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھتے رہتے ہیں اور قرآن اس کے اوپر لعنت کرتا ہے، لعنت کرتا ہے۔ ہم اور آپ ان سب اعمال میں کیوں مشقت کر رہے ہیں دوستوں؟ اللہ کا قرب مل جائے، اللہ کا پیار مل جائے۔ تلاوت اللہ کی صفت ہے، کلام اللہ کی صفت ہے، مخلوق نہیں ہے۔ اللہ کی صفت پہ ہم اتنا دھیان دے رہے اور اللہ پاک کی ذات سے ہم اور آپ قریب نہیں ہو پا رہے، بلکہ اس تلاوت کے ذریعے دور ہو رہے۔ تو اپنی تلاوت کو بہت زیادہ اہتمام سے کرنا چاہیے اور آہستہ آہستہ۔ کوئی کمپٹیشن نہیں ہے، کوئی عید کے بعد کوئی مجھے آپ کو انعام اور تمغہ نہیں ملنے والا ہے۔ میں نے 5 کیا، آپ نے 7 کیا، آپ نے 11 کیا، آپ نے 15 کیا، تو 15 اور 11 والے کو بھی 5 اور 7 کے مقابلے میں کوئی انعام نہیں ملنے والا۔ تھوڑی ہو، دھیان سے ہو۔ میں نے شاہ وسیع اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ پہلے بھی بیان کر چکا ہوں ممبر پر کہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ تلاوت اس انداز سے کرو کہ آپ کے باطن کی گندگی دور ہو جائے۔ شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے جب بھی تلاوت کریں باادب بیٹھے، خوشبو جیب میں ہو تھوڑا لگا لیں، باتیں نہ کریں، اچھے انداز سے پڑھیں کہ اللہ یہ میں تلاوت آپ کو سنا رہا ہوں، اللہ سنتے ہیں، اللہ سنتے ہیں، اور اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ مجھ کو ثواب دے دیں اور میرے باطن کی گندگی دور کر دیں۔ جو جس میں مبتلا ہو، میں حسد میں مبتلا ہوں، میں غیبت میں مبتلا ہوں، کوئی بدنگاہ میں مبتلا ہے، کوئی کینہ میں مبتلا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں دلوں کو زنک لگ جاتا ہے جس طرح چیزوں کو زنک لگ جاتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا دلوں کے زنک کو دور کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا قرآن کی تلاوت، تو واقعی باطن چنگا ہو جائے گا۔ آپ چند دن تلاوت کریں، جو گناہ نہیں چھوٹتے ہیں برسوں سے چھوٹ جائیں گے، لیکن اس انداز سے نیت کر کے استحضار کے ساتھ اللہ کی محبت بھی ملے گی اور دل کا زنگ بھی دور ہوگا۔ نمبر 6، درود شریف کم از کم 300 مرتبہ یا زیادہ جس قدر ہو سکے بہت ہی اچھا ہے۔ درود شریف اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو یہ مہینہ، یہ اعتکاف، یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ مبارک میں دیا ہے۔ درود شریف کا اہتمام کریں جتنا ہو سکے، کم از کم 300 مرتبہ۔ آپ حضرات تو اعتکاف میں بہت پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہم لوگ بھی تلاوت کے ساتھ ساتھ 300 مرتبہ کم از کم درود شریف، اور زندگی بھر کی اگر عادت بنا لی جائے تو سارے اکابر اور مشائخ اور بزرگان دین کا اتفاق ہے اس بات پر کہ ہم کو جو کچھ ملا ہے درود شریف سے ملا ہے۔ بڑے بڑے علماء کا کہنا ہے کوئی بھی حاجت
कोई भी परेशानी, कोई भी ज़िंदगी की तंगी, कैसी भी बीमारी, जिन लोगों ने दरूद शरीफ की कसरत की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराह रास्त उनकी तरफ मुतवज्जे हुए, उनका बेड़ा पार हो गया। दरूद शरीफ की कसरत, तकबीर उला बिलखुसूस जमात का बहुत ज़्यादा अहतमाम करना। रमज़ान में तो हो गई, एतकाफ़ में भी हो जाता है, यानी आप हजरात का तो होता ही है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये तो साल भर की बात कर रहे हैं। तकबीर उला का अहतमाम, मेरे बुजुर्ग अजीज़, असल में जो नियत इस मौसम में कर लोगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल कर लेगा। जिस गुनाह से तौबा कर लोगे अल्लाह पाक उस तौबा को रद्द नहीं करेंगे। हो नहीं सकता कि मैं जो सोचूं, जो इरादा करूं, अल्लाह पाक उस अज़म को और उस इरादे को पाक पूरा ना करे। ये महीना ही चल रहा है ऐसा, ये घड़ियाँ ही ऐसी बाबरकत चल रही है। जो अल्लाह पाक से जिसने जो बात का वादा करवा लिया, अल्लाह पाक ने उसको पूरा कर दिया। ये मेरी कमी है कि मैंने, कल भी बतलाया गया था कि मैंने नियत ही की गुनाह से तौबा करने की 30 दिन की, तो फिर भी अल्लाह पाक ने उतना कर दिया। मैं हमेशा नियत करता तो अल्लाह पाक हमेशा तौबा की तौफीक दे देते। तो नियत तो बड़ी करे, फिर गुनाह हो जाए तो फिर तौबा कर लेंगे, लेकिन नियत पूरी करें कि अल्लाह ने ज़िंदगी भर, अब मैं आपको नाराज़ नहीं करूँगा, अब मैं आपको नाराज़ नहीं करूँगा। आपने रोज़ा दे दिया, ज़िक्र तिलावत की तौफीक, एतकाफ़ की तौफीक दे दी, मैं आपको नाराज़ नहीं करूँगा, कुछ भी हो। और अल्लाह पाक सिर्फ नाराज़ सिर्फ गुनाह से होते हैं, किसी चीज़ से नहीं। तरावी के लिए ईशा की जमात के वक्त से कबल हाजिर रहना, औकात फ़ुर्सत को मस्जिद में बनीयत एतकाफ़ गुजारना। आप लोग की तो 10 दिन की नियत है, हम लोग जब भी मस्जिद में दाखिल हो साल भर थोड़ी देर के लिए एतकाफ़ की नियत कर ले। सुनना ये बता रहे, हस्ब गुंजाइश सदका खैरात करना। नंबर 10, फजूल बातों से बहुत एहतमाम से बचना, बिला ज़रूरत शदीदा दुनियावी बात भी न करना। दुनियावी बात बिला ज़रूरत, एतकाफ़ में तो उसका और उसकी बुराई और बढ़ जाती है। देखो दोस्तों, इतनी बात याद रखना, जो गुनाह मस्जिद के बाहर हराम था वो मस्जिद के अंदर हराम तो है, उसकी गुनाह की शिद्दत और बढ़ जाएगी मस्जिद में। गैर महरम से बात करना तो पहले भी मना था, मैं एतकाफ़ में करता। गैर महरम को फ़ोटो देखना तो पहले भी मना था। ऐसा भी अल्हम्दुलिल्लाह हम बदनज़री से एहतियात कर रहे हैं, लेकिन मस्जिद में एतकाफ़ में फ़ोन पर मैंने देख लिया तो जो गुनाह वहाँ मिलने वाला है यहाँ भी मिलेगा, बल्कि यहाँ का गुनाह और बढ़ जाएगा। एक गुनाह में आप घर में करो, एक गुनाह में और आप हरमैन में करें। हरमैन का गुनाह मक्कतुल मुकर्रमा, काबतुल्लाह के पास गुनाह करना। मस्जिद अल्लाह का घर है, वो सबसे बड़ी मस्जिद, सारी मसाजिद अल्लाह की, इसलिए अपने एतकाफ़ को बचाना। दोस्तों थोड़े दिन की बात है, सब डीलिंग हो जाएगी बाद में, सब ईद के बाद कर लेंगे, सब मसले को हल बाद में कर लेंगे। थोड़ा सा इस वक्त अपने आप को काबू करना है, वरना कहीं ऐसा ना हो कि नेकी बर्बाद गुनाह लाज़िम। पानी की फुल टंकी है, लेकिन फजर में उठकर मैंने आपने देखा घर वालों ने कहा कि भाई टंकी खाली है, मालूम पड़ा बाबू से रात को नल थोड़ा सा खुला रह गया था। 1000 लीटर भी रात को थोड़ा थोड़ा तो बह जाएगा ना। ये एतकाफ़ आप लोगों का मुजाहिदा, ये गर्मी के रोज़े, ये ख़त्म कुरान, ये सलातुत तस्बीह, ये अव्वाबीन, ये तहज्जुद। हज़रत थानवी फरमाया करते थे, तरावी के बाद बाहर निकल कर या मस्जिद में बैठ कर दुनियावी बात करने से जितना नेकियों का नूर जमा हुआ है मिनटों में ख़त्म हो गया, मिनटों में ख़त्म। फिर एक रमज़ान गुजर गया, मैं तो 10 साल से एतकाफ़ कर रहा हूँ, इतने रमज़ान के रोज़े रख रहा हूँ, इतनी तरावी पढ़ा मैंने, इतने ख़त्म कुरान किया। फिर बाद में ईद के बाद वहीं के वहीं जहाँ पहले था वहीं। कल मैंने बात बतलाना भूल गया था, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी एक बात सोचने की है। बहुत बड़े बुजुर्ग आलिम है हिंदुस्तान में, अभी भी हयात है, मैं नाम नहीं लेता हूँ। उनके मोहल्ले का एक बड़ा व्यापारी, शराब का व्यापारी, वो है हिंदू, लेकिन उनसे मुंसलिक है, उनको बाबा मानता है, बुजुर्ग को उनकी खिदमत में आता जाता भी।
وہ کہتا تھا حضرت آپ کے رمضان میں جتنا دھندا میرا مندہ ہوتا ہے، چونکہ مسلمان شراب نہیں پیتے. حضرت بہت خوش ہوئے کہ بھائی چلو توبہ تو ہوئی 30 دن. اس نے بولا آگے حضرت کہ عید کے دن سارے بزنس کی بھرپائی پوری ہو جاتی ہے. چونکہ میں شرابی ہوں، میں چرس گانجے میں مبتلا ہوں، میں جس گناہ میں مبتلا ہوں. دوستوں کوئی ظاہری گناہ میں، کوئی باطن کے گناہ میں، گنہگار ہر ایک ہے. ہمیں آپ کو کسی کو حقیقی سمجھنے کی ضرورت نہیں. سمجھے اگر کوئی دوسرے گناہ میں مبتلا ہے تو ہم اور آپ کسی اور میں مبتلا ہے. یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ پاک نے اتنے گندے گناہ سے مجھ کو اور آپ کو بچا کے رکھا ہے. باقی توبہ حضرت یہ فرمانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو تم نے توبہ 30 دن کی اللہ نے بوتل سے دور رکھا، اور عید کی صبح ہی میں سب پوری 30 دن کی کسر ختم ہو گئی. پھر کولو کے بیل کی طرح میں جہاں پر پہلے روزے کو تھا، عید کے دن وہیں کے وہیں آ کر گیا. زندگی نہیں بدلی، اعتکاف ہو گیا، 12 حج ہو گئے، 30 عمرے ہو گئے، 70 عمرے ہو گئے. زندگی نہیں بدلی میری. اللہ کل زندگی پوچھے گے قبر میں، زندگی بتاؤ کیسی لائے. لوگوں کے مالی معاملات تو میرے اوپر نہیں ہے، قرض تو نہیں ہے، عزت کے حملے تو نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں، ابن عمر ساتھ میں ہے. اللہ کے رسول نے پوچھا ابن عمر اس کعبۃ اللہ سے بھی افضل کوئی ہے؟ کہا اللہ کے رسول کعبۃ اللہ سے افضل کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ کہا نہیں، مومن کا دل اس سے افضل ہے. میں نے آپ نے کسی مومن کے دل کو ٹھیس تو نہیں پہنچائی. میرے ماں باپ تو مجھ سے ناراض نہیں ہیں، میں شوہر ہوں تو بیوی تو ناراض نہیں ہے. ٹھیک ہے آپ شوہر ہیں، بہت بڑے ہیں، لیکن بیوی پر ظلم تو نہیں ہے. میرے بچے تو مجھ سے ناراض نہیں ہیں. اگر میں بیوی ہوں تو شوہر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے. دوست پڑوسی، دوست احباب، کوئی بھی مومن میری زبان سے، میرے ہاتھ سے اور اس کا مال میری ذات سے محفوظ ہو جائے. ہر مسلمان کا مسلمان پر 3 حق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کل المسلم علی المسلم حرام دمہ عرضہ مالہ. ایک دوسرے کو گئے بدن کی تکلیف نہیں پہنچا سکتے ہم، ایک دوسرے کو پگڑی نہیں اچھال سکتے، بے عزت نہیں کر سکتے، غیبت نہیں کر سکتے، تہمت نہیں لگا سکتے، بدگمانی نہیں لگا سکتے. یہ پگڑی اچھالنا ہے. اور ایک کا دوسرے پر مال حرام ہے، مال نہیں چھین سکتے. میں نے مال لیا ہو دیکھو 70 اعتکاف بھی حرم میں بھی ہوں گے میرے بزرگ و عزیزوں. مالی حق کل آخرت میں دینا ہو، کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے. یہ سب سے مقصود یہی ہے کہ اپنی ہم ذات کی اصلاح کریں، اپنے باطن کی اصلاح کریں. کوئی کچھ بھی کریں، مجھے اللہ کے سامنے اپنا اعتکاف اچھا پیش کرنا ہے، اپنی زندگی اچھی پیش کرنی ہے. آپ کو کوئی کچھ بھی بولے، کل آپ کو نیکیاں دے گا. حضرت امام حسن بصری نے اپنے ایک دوست کے ذریعے فلاں آدمی کو کھجور کا ٹوکڑا پہنچایا. اس نے کہا تم نے مجھے کیوں کھجور کا ٹوکڑا پہنچایا؟ کہا مجھے معلوم پڑا تم نے فلاں جگہ غیبت کی، اپنی نیکیاں تم نے مجھ کو دے دی. میرے پاس اس وقت کھجور سے افضل کوئی ہدیہ نہیں تھا، اگر اور کچھ ہوتا تو میں آپ کو اور کچھ دے دیتا. آپ نے تو مجھ کو نیکیاں دی. پھر حسن بصری فرماتے اگر مجھے غیبت کرنا ہے تو اپنی ماں باپ کی کروں، تاکہ میری نیکیاں میرے ماں باپ کے نام عمل میں جائے، دشمن کے نام عمل میں کیوں جائے؟ کتنی بڑی بے وقوفی. فضول باتوں سے بات چل رہی تھی، فضول باتوں کا بہت اہتمام کریں، نہ ہو سو جائے. آپ حضرات تو مسجد میں ہیں، میں تو کل ہی آیا ہوں، میں نے کسی کو دیکھا نہیں، میری کسی سے بات نہیں ہوئی. لیکن آپ حضرات لوگ ماشاءاللہ 2-3 لوگ تو فوراً پہلی صف میں تھے. یعنی ہم جتنا بھی سوئے 12 بجے تک آخری میں اٹھ جانا چاہیے، اپنا سامان سلیقے سے لگا کر ذکر میں، تلاوت میں. تلاوت نہیں آتی ہے تسبیحات میں، رک بیٹھ جائے، تاکہ مسجد میں باہر سے آنے والا مجھ سے پہلی صف میں ہے اور وہ تلاوت کر رہا ہے، وہ ذکر کر رہا ہے، اور میں بیٹھا ہوں یا صرف جھوکے مار رہا ہوں یا صرف موبائل میں بیٹھا ہوں. میرے بزرگ عزیزوں، یہ زیادہ میرے آپ پر شعبہ نہیں دیتا ہے، چونکہ ہم کو اللہ پاک نے مسجد میں بلا دیا ہے. آپ کی حیثیت دوسروں کے مقابلے میں بہت افضل ہے. پتہ نہیں لوگ کیسے تھے، کتنے لوگ اعتکاف میں بیٹھنا چاہ رہے تھے، لیکن اللہ نے آپ کے در کا بھکاری، اپنے در کا بھکاری مجھے آپ کو بنا دیا. بہت بڑی نعمت ہے. تھوڑا سا اپنا شیڈول، کھانے کے وقت، سوتے وقت
تھوڑا رات کو جلدی سو جائے, نہیں ہو تو بات نہ کرے, تلاوت کرے. اور نیند میں اپنے کو دیکھے میری لائٹ سے, میرے موبائل کی لائٹ سے میرے بازو والے کو تکلیف تو نہیں ہو رہی, میری آواز سے تو تکلیف نہیں ہو رہی. تلاوت بھی اتنی آواز سے کرنے کو منع لکھا ہے کہ کسی دوسرے کو تکلیف ہو. تو میری دنیاوی باتوں سے اگر میرے معتکف بھائی کو تکلیف ہو رہی ہوگی, وہی مطلب یہ تو نہیں کہ برباد گناہ لازم ہو جائے گا. ایک دوسرے کا بہت بہت زیادہ لحاظ کرے, آواز بھی پست سے بات کرے. کوئی بات کوئی برائی بولنی بھی ہے بہت اچھا انداز سے, بہت لجاجت سے, اس کو اپنے سے زیادہ افضل سمجھتے ہوئے اس کو ٹوکے. ٹوکنے کی تو ہمیں آپ کو اجازت ہی نہیں ایک دوسرے کو, لیکن کبھی ہو بھی میرا بھائی ہے, وہ مجھ سے افضل ہے, میرے معتکف کا پڑوسی ہے, وہ اللہ پاک نے اس کو اعتکاف کے لیے قبول کیا ہے. اس نے میرے بزرگ و عزیز, تو جتنا دوسروں کو احترام دو گے اتنا اللہ پاک آپ کو احترام دلوائے گا. ہر گناہ سے بچنا, بالخصوص سنیما, بد نگاہی, غیبت, جوا, لاٹری, ریڈیو پر گانے بجانے. اس زمانے میں ریڈیو کا زمانہ تھا, حضرت کے زمانے میں موبائل نہیں تھا, ورنہ آج جو تماشا ہو رہا ہے موبائل سے, اللہ پاک حفاظت کرے. شرعی پردہ نہ کرنے, گالی گلوچ, لڑائی جھگڑا کرنے, داڑھی منڈانے یا ایک مجھ سے کم ہونے پر کترانے سے بہت زیادہ احتیاط کرنا, ورنہ ایسے روزے اعتکاف کے قدر اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں ہے. حضرت ایسے روزے سے انعامات اور فوائد روزے کے حاصل نہیں ہوتے. حدیث پاک میں ہے, روزہ جہنم سے ڈھال ہے جب تک اس کو نہ پھاڑ ڈالے. ڈھال پھاڑنے کا یہ مطلب یہ ہے کہ گناہ کا کوئی ارتکاب نہ کرے. تنبیہ, سوچنے کی ضرورت ہے کہ روزے میں کھانا پینا جو انسان کی بہت ہی اہم ہے اس کو روزے میں چھوڑا دیا گیا. بیڑی, سگریٹ, حقہ, پان, تمباکو جس کی نوبت کتنی مرتبہ آتی تھی, محض تعمیل حکم کے لیے, روزے کی برکات اور فوائد حاصل کرنے کے لیے ان کو چھوڑنے کی مشقت کو برداشت کیا جاتا ہے. تو جو باتیں پہلے سے منع ہیں ان کو روزے میں برتا جائے تو کس قدر نامناسب ہے. حدیث میں ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ. یعنی جو شخص گناہ کی بات اور عمل روزے میں نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانا پینے چھوڑنے کی کوئی قدر نہیں. ہمت کرنے سے مشکل کام بھی من جانب اللہ مدد ملتی ہے. ایک صاحب جو 20 سے زیادہ سگریٹ دن بھر میں پیتے تھے, حضرت کے کوئی ہوں گے قریبی, یہ سننے پر کہ اس کی اسی زبان سے, دانت تالو سے قرآن شریف کی تلاوت کی جائے اور ذکر اللہ کیا جائے اور اس کو سگریٹ کی بو سے گندا رکھا جائے, اس قدر نامناسب حرکت ہے. فوراً ہمت کر لی, اس وقت سے نہ پیے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. اور مسائل کو